یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح رمضان کے ساتھ آپ کے سامنے سیدہ منى بخاری حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان کے آغاز سے ہم نے اس مہینے کی برکات اور فیوز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی خاطر جس موضوع کا انتخاب کیا تو وہ ہے ماہ رمضان اور ہمارے اخلاق۔ اس میں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ نیک نیتی پہ ہم نے گفتگو کی کہ ہمارا اخلاص نیت کتنا ضروری ہے، اور اس کے بعد صبر پہ کہ ماہ رمضان ہمیں بہرحال جو سب سے بڑی چیز وہ سکھاتا ہے صبر۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پہ بات کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مکتب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، کہ وہ بہت ہی پیارے طریقے سے ایسی محفلیں سجاتے ہیں ہم سب کی اصلاح کے لیے کہ ہم سیکھیں، اور بہت سی باتیں ہماری سنی ہوئی ہیں اور بہترین طریقے سے علماء کرام ماشاءاللہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، ممبروں سے بہت سے موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ہر چیز جو آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے یاد دہانی کے طور پہ بھی ہے کہ ہم خود کو بہتر کریں۔ موت بہت نزدیک ہے، اور ظہور حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت قریب ہے، تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں تاکہ مولا کو بھی چہرہ دکھانے کے لائق رہیں اور پروردگار کے سامنے بھی سرخرو رہیں۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے سامنے کیا چیز پیش کروں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، ماہ رمضان کی برکتوں سے کیسے فیض حاصل کریں۔ تو آج ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئی، بہت ہی اچھی، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کی تمنا کرو لیکن تیاری کے ساتھ۔ اگر ایک شخص اس کا دل بجھا ہوا ہے، ڈپریسڈ ہے، بیماری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، زمانے کے حالات اس کو نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح سے، اس کا دل نہیں کرتا جینے کا اور وہ تمنا کرتا رہتا ہے موت کی، تو لیکن جو سفر آخرت ہے نا مومن اور مومنات، بہت ہی کٹھن ہے، بہت سخت ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جیسے جو بچے لائق ہوتے ہیں، جو پورا سال توجہ سے پڑھتے ہیں اور کانسنٹریٹ کرتے ہیں پڑھائی میں بہت زیادہ، تو جب امتحان نزدیک آنے لگتے ہیں نا تو ان کو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب ان کو اپنی پورے سال کی محنت کا صلہ ملنے والا ہے۔ اور جو بچے پڑھتے نہیں ہیں، جن کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں، سارا سال کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، دوستوں میں، فون پہ، اور اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، جب امتحان قریب آتے ہیں تو ان کو پینک اٹیکس آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور آخری منٹ تک وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر ان کو کامیابی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بے عینی ہی موت کے لیے جب اگر اپنے آپ کو ہمیں آمادہ کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی تیاری کی جائے، کیونکہ دنیا میں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو لوگ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جو برزخ کا سفر ہے اس کے اندر تنہائی ہے اور ہمارے اعمال ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو خیر ہی خیر ہے، اگر اعمال حسنہ نہیں ہیں خدا نخواستہ تو جو برزخ کی گھاٹیاں ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، بہت زیادہ تاریک ہیں، سنگلاخ ہیں، کانٹے دار ہیں، اور وہاں پہ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ ہم شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں جو روز قیامت سب کو نصیب ہوگی جو ہماری ولایت کے ماننے والے ہوں گے، لیکن برزخ کا ہم وعدہ نہیں کرتے۔ یہ وہ منازل ہیں جو ہر ایک کو خود ہی پار کرنی ہے اپنے اعمال کے عوض۔ اس لیے کہ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے نا تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے تین چیزیں آتی ہیں، ایک اس کی اولاد، ایک اس کا مال اور اس کے اعمال۔ دو چیزیں تو اس کو قبر تک چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہیں، اولاد اور مال، لیکن جو اعمال ہیں جن پہ ساری زندگی کبھی فوکس ہی نہیں کیا، جن کی طرف توجہ ہی نہیں دی، وہ قبر میں ساتھ اترتے ہیں۔ اعمال حسنہ ہیں تو ایک نورانی بدن اللہ اس کو عطا کرے گا، ہمارے عبادات کو، ہماری ولایت کو، ہماری ہر چیز کو اکٹھا کرے گا، ایک
जिस्म बना के उसको हमारे पास बिठाएगा ताकि वो हमारा मुनीस व यावर हो सके, हमारी दिलजोई करे, कब्र की तन्हाई में हमारे से बातें करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अमाल अच्छे नहीं हैं और अमाल बद साथ जा रहे हैं तो उनको भी जिस्म नसीब होगा। और बाज रिवायात में कुत्ते से भी तशबीह दी गई है कि एक स्याह कुत्ता हमारे साथ जो कब्र में उतरेगा खुदा न खास्ता, और क़यामत तक वो हमें अजियत देता रहेगा क्योंकि हमने ऐसे ही आसार अपने पीछे छोड़े। तो यहाँ पे मैं जो तज़किरा करना चाहती हूँ अपने बहन भाइयों के सामने आज के, हदीस में है कि 4 तोहफे हमें हजरत मलकुल मौत को अता करने चाहिए ताकि हमारी आखिरत की मनाजिल आसान हो जाए। और पहली चीज तो ये कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत ज्यादा वो अजीम हस्ती हैं। 4 उलुल अज़म मलाइका में उनका नाम आता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल, हजरत मलकुल मौत जो है अलैहिस्सलाम, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूंकेंगे। तो ये उलुल अज़म जो है वो मलाइका हैं और हर एक के पास नहीं जाते। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास जो बहुत सारे मलिक हैं, बहुत से फरिश्ते हैं जो उनके बहरहाल जिस तरह आपकी ज़बान में क्या उनके अंडर काम करते हैं, और अल्लाह की इजाज़त से जब रूह कब्ज़ करनी होती है तो इंसानों के पास पहुंचते। तो हम तो आम गुनहगार लोग हैं, तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जो मलाइका हैं, फरिश्ते बाकी जो इसी काम पे मामूर हैं, उनकी तरफ से वो फिर पहुंचते हैं सबके पास रूह को कब्ज़ करने। तो जब रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो मौत की तकलीफ इतनी ज्यादा क्यों होती है? पहली चीज तो इसलिए कि जो बदन मादी है वो रूह को छोड़ने को तैयार नहीं होता। रूह जो है वो परवरदिगार का क्योंकि अम्र है, वो आसमान की तरफ जाना चाहती है और वो खुश होती है आज़ादी मिलने पे, लेकिन बदन उसे छोड़ता नहीं है। तो ये बदन और रूह की जो आपस की कशमकश है उसकी वजह से जो वक्त नज़ा है उसमें तकलीफ होती है। और ऐसे अफराद को तकलीफ होती है जो दुनियावी कामों में सारी जिंदगी महव रहे और दुनिया में उनको जो है दुनिया से शगफ रहा कि बस माल हो, घरदारी हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी और बैंक बैलेंस, और ये कि वो बस इसी चीज में अपने आप को उन्होंने गर्क किए रखा। तो फिर वो ऐसे बदन को जो है वो क्योंकि दुनिया से शगफ होगा, वो नहीं चाहेगा कि रूह उसको छोड़ के जाए। और जिसने तैयारी अच्छे से की होगी, बहरहाल जो सारी जिंदगी कुर्बे परवरदिगार की खातिर कुर्बानियां देता रहा होगा, उसका जो पूरा महवर ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने में होगा, सारी जिंदगी इसी में गुजरी होगी, तो फिर उसकी रूह आसानी से कफस अंसरी से परवाज करेगी। तो पहला जो तोहफा है जो हजरत मलकुल मौत को देना है वो है कि हम अपनी जिंदगी में बंदगी को पैदा करें और हक़्क़ुन नास जो है वो ना खा के इस दुनिया से जाए। जिसकी गर्दन पे हक़्क़ुन नास होगा, सबसे ज्यादा वक्त नज़ा तकलीफ उसी को होगी। और ऐसा महसूस होगा जैसे कि उलमा लिखते हैं किताबों में और तज़किरा करते हैं कि जैसे सैकड़ों तलवारों की नोकें चुभोई जाए बदन में, इस किस्म की तकलीफ महसूस होगी। तो इसलिए क्या करें कि वक्त नज़ा हम वो तोहफा दें हजरत मलकुल मौत को कि हम हक़्क़ुन नास अपनी गर्दन पे ना साथ लेकर जाए। कि अफराद बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा इबादत में आगे, दुआए नुदबा की महफिलों में आगे आगे, नमाज जुम्मा में आगे आगे, और ये शब जुमा के आमाल में आगे आगे, लेकिन जब हक़्क़ुन नास की बारी आती है, जब लोगों को मामलात दुरुस्त करने की बारी आती है, हुकूक की बारी आती है, तो उस वक्त वो सबसे पीछे होते हैं कि माँ बाप नाराज हैं लेकिन मेरी इबादत चल रही है, बहन भाई नाराज हैं लेकिन मुझे इबादत में आगे आगे झंडे गाड़ने हैं, हमसाए मुझसे तंग हैं, मेरी औलाद की तरबियत नहीं हो रही, मेरा शौहर मुझसे मेरी इताअत उतनी नहीं है शौहर के लिए, और रिश्तेदार अजीजों से मैंने सिला रहम नहीं किया, कत्ता रहम कर रखा है, और लेकिन इबादत में मैं सबसे आगे। और ये कि बाजार में हूँ तो गाड़ी से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं और अफराद के तंग कर रहे हैं, गाड़ी रैश चला चला के मस्जिदों में पहुंच रहे हैं कि भाई मेरी नमाज लेट हो रही। तो ये इस किस्म की चीजें जहां मामलात दुरुस्त नहीं है तो इबादत को भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि परवरदिगार अपनी इबादत को तो माफ कर देगा लेकिन हक़्क़ुन नास के लिए हमें दुनिया में ही माफी मांगनी पड़ेगी। तो पहला जो तोहफा हमें हजरत मलकुल मौत को देना है वो ये कि हमारा अमाल नामा हक़्क़ुन इबाद से ये जो हक़्क़ुन नास है इससे खाली हो, यानी किसी का कोई हक नाजायज तो बहुत दूर की बात है, वैसे भी कोई हक हमारी गर्दन पे ना हो, कि जिन जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा हमने बहुत ही एहसन तरीके से उनके साथ निभाया,
اور حلال کی جستجو کی اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھانا کمانا سکھایا اور دنیا سے زیادہ اس طرح سے دل نہیں لگایا۔ دوسرا جو تحفہ ہمیں حضرت ملک الموت کو دینا ہے کہ ہم اپنے واجبات کو فوت نہ کریں۔ جو واجبات کو فوت کرے گا اس کو بھی بہرحال جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حق الناس پورا ہے تو لیکن عبادات میں کمزور ہے، اس لیے کہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو سبک سمجھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو نماز کو چھوڑ دینے والا نہیں، نماز میں سستی کرنے والا، کہ ابھی یہ فلم دیکھ لیں یا ڈرامہ دیکھ لیں یا میں اپنے باقی کے سارے کام انجام دے لوں، نماز تو ہوتی رہے گی۔ نہیں، نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو عبادات کون سی؟ یہ نہیں کہ اگر آپ نوافل نہیں کر سکتے، مستحبات نہیں کر سکتے، تسبیحات نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن واجبات کی ادائیگی ہماری گردنوں پہ ہے اور ہم اس کے لیے جواب دیں۔ تو اس لیے ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، ہر چیز یہ کہ فوت نہ ہوئی بھی ہو، تاکہ اور یہ بھی ضروری اس لیے کہ ہم کئی دفعہ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں مرنے کے بعد جو ہے وہ دیکھی جائے گی، تو اور پھر اولاد کے سر پہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کب سے نمازیں نہیں پڑھی ہوئی، کتنے روزے نہیں رکھے۔ تو یہ کہ ایک تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھیں، خود ہمت ہے تو خود کر کے جائیے، اور ورنہ حساب لکھ کے جائیے کسی اچھی جگہ پہ، کسی ڈائری میں، کسی کاغذ پہ، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کتنا آپ کا جو ہے وہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت ہی اچانک ایک ذہن میں بات آئی کہ آیت اللہ مرشی نجفی جو سب سے پہلے زائر ہیں بی بی معصومہ قم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور 70 سال قم مقدس میں انہوں نے بی بی معصومہ قم کے مرقد پہ، آپ کے روضے پہ نماز پڑھائی۔ اس کے باوجود بھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا، وہ بھی عالم دین تھے، تو ان کو کافی عرصے تک انہوں نے خواب میں نہیں دیکھا، اور جب دیکھا تو کہا کہ بابا اتنا دیر لگا دی آپ نے دیدار کروانے میں، آپ اتنے عرصے سے آپ نظر ہی نہیں آئے خواب میں، کیا بات ہے، سب خیریت تھی؟ تو ان کے والد نے کہا، آیت اللہ مرشی نجفی، جن کو یعنی تائید حاصل ہے حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اتنی بڑی ہستی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ کچھ ایک دکاندار سے لین دین کے معاملے میں بھول چوک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں خواب میں نہیں آیا اور پریشان تھا۔ انہوں نے بتایا دکان کا، تو وہاں گئے، دیکھا، معاملات ٹھیک کیے، تو کچھ ان کے اوپر کچھ دینار ان کی گردن پہ تھے، انہوں نے وہ ادا کیے، تو ان کو پھر خواب میں آیا اور بتایا کہ اب مجھے آزادی مل گئی ہے اور میں پریشان نہیں ہوں۔ یعنی اگر کوئی عالم دین بھی ہے، اس کی گردن پہ بھی کچھ اگر واجب الادا ہے، تو ہم تو بہت آسان سے سمجھتے ہیں کہ ارے نماز دیر ہو گئی یا نماز قضا ہو گئی، کیا فرق پڑتا ہے، فجر کی نمازیں قضا پہ قضا ہو رہی ہیں، خمس و زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے، ارے یہ کیا ہوتا ہے، اور حج کیا نہیں کیا، استطاعت ہے، کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو بھی واجبات ہماری گردن پہ، یہاں تک کہ اگر گھر میں بچی ہے تو 7 سال کی عمر سے اس بچی کو سکھائیے کہ کزنز کون ہوتے ہیں اور بھائی کون ہوتے ہیں، اس کا پردہ ہے، اس کو ہرگز اس طرح سے کزنز میں نہ مکس ہونے دیا جائے، نہ بیٹھنے دیا جائے۔ تو بچی کہہ کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم واجبات اپنے خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال، اور یہاں تک کہ مرنے والے کے لیے بھی اتنا کہا جاتا ہے کہ اگر جس طرح ہم آگے بڑھ کے سویم کی مجلس ہے تو جمعراتیں کرا لو، تو چہلم کرا لیں، 6 ماہی ہو جائے، سال کی برسی کر لیں، لیکن کوئی اس بات پہ توجہ نہیں دیتا کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے واجبات کو ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مجالس کا ثواب تو بہت زیادہ برزخ میں پہنچ رہا ہے، لیکن اصل جو آسانی اور جو کشائش نصیب ہوگی نا، وہ مرنے والے کو اس کے واجبات کی ادائیگی کے بعد نصیب۔ تیسرا تحفہ جو حضرت ملک الموت کو ہمیں عطا کرنا ہے وہ ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات۔ کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم واقعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں تو انسان، اگر ہماری تیاری ہے تو ہم کہیں گے نا۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم ہر وقت یہ نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ بس مولا تشریف لے آئیں، سلامتی امام زمانہ کی دعا پڑھ رہے ہیں اپنے پروگرامز میں، مجالس میں، جشن میں، اور جمعے کے اعمال ہیں اور سب کچھ، لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہماری تیاری ہے؟ کیا ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں اپنے امام کو؟ کیا ہمارا فون اس قابل ہے کہ اگر ہم مولا کہیں اپنا فون ذرا دکھاؤ، کیا ہمارا جو موبائل فون ہے اس قابل ہے کہ ہم مولا کو دکھا سکیں؟ ہم تو اپنے والدین کو نہیں دکھاتے، اس کے اوپر ہم نے پتہ نہیں کوڈ ورڈز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی کھول نہ سکے۔ ہمارے تو اعمال نامے تو دور کی بات ہے، ہمارا تو فون اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو دکھایا جا سکے۔ تو یہ آج ہم نے جو اپنی عجیب و غریب بنا لی ہیں عادتیں، اب کیا کہیں،
باتیں سخت ہیں لیکن سننا ضروری ہے تاکہ اس ماہ میں ہم اپنی اصلاح تو کریں. مولا کو روز بلا رہے ہیں، یہ پروردگار تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سامنے جانے کے لیے تو بہت زیادہ صفائی کی ضرورت ہے. کہ اگر مولا کو بلا رہے ہیں ہم بہت زیادہ تو ہمارا وہ حال نہ ہو جائے جو کوفے والوں کا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام بھی حجت خدا تھے، خط لکھ لکھ کے کوفے والوں نے انہیں بلایا، مولا آ جائیے، مولا آپ کی ضرورت ہے. مولا نے نہیں کہا تھا مجھے بلاؤ، انہوں نے خط لکھ لکھ کے مولا کو اتنا اصرار کیا، اور جب مولا تشریف لائے تو سب نے منہ پھیر لی. یہ کوفے والوں والی جو ہے وہ ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ معاملہ نہ ہو جائے کہ مولا کو بلا رہے ہیں، عریضے لکھ رہے ہیں، دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ رہے ہیں، اللہ جل کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ کردار ہی نہیں ہے، ہمارے وہ اعمال ہی نہیں ہے، ہمارا اخلاق ہی نہیں ہے. مولا کا منہ دکھانے کے ہم قابل ہوں؟ اگر مولا کو منہ دکھانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر لقاء اللہ کے قابل ہیں، پھر اللہ سے ملاقات کے قابل. پھر انسان یہ کہے کہ ہاں اگر مولا راضی ہے تو پھر پروردگار. اس لیے جب تک زندہ ہیں خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی روح کو طاقتور بنا سکتے ہیں. اور کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم مرنے کے وقت ہی اللہ سے ملاقات کریں گے، زندگی میں بھی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. خدمت والدین جب انسان کرتا ہے تو اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، کسی سائل کے سوال کو پورا کرتا ہے، مانگنے والے کی حق تلفی نہیں کرتا، اور بہرحال اولاد کی تربیت اچھی کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے. ان سب چیزوں سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں تک کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی فقیر کو عطا کرتے تھے ہمیشہ اپنے ہاتھ کو چومتے تھے. تو مولا کے جو اصحاب تھے پوچھتے تھے مولا یہ آپ نے اپنے ہاتھ کو کیوں چوما؟ فرمایا جب بھی میں صدقہ دیتا ہوں نا میری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ صدقات کا لینے والا میں خود ہوں. تو اللہ سے ملاقات کے تو بہت سے طریقے ہیں. ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. اللہ سے ملاقات کا ارادہ ہے، حجت خدا کے لیے ہم تیار ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں. اور یہاں تک کہ پروردگار تو اتنا کریم ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کافی سالوں کے بعد جب عزیز مصر بنے اور پھر ان کے والد ان سے ملنے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو حضرت یوسف ایک مرتبہ یعنی بے دھڑک دوڑے جا رہے تھے اور اتنا زار و قطار رو رہے تھے کہ روتے روتے حضرت یوسف بے ہوش ہو گئے. وہ ملائکہ دیکھ رہے تھے عرش سے، کہا کہ پالنے والے کوئی اتنا کسی سے محبت کر سکتا ہے کہ رو رو کے ان کے فراق میں بے ہوش ہو جائے؟ تو پروردگار کی آواز آئی کہ اے میرے ملائکہ، میں اپنے بندوں سے یوسف سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ ہوا. اگر کوئی سمجھنے والا ہو، میں یوسف سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو پیدا کیا ہے. یہاں تک کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت پروردگار عالم اپنے بندوں سے کرتا ہے. ایک دفعہ ماں کے سامنے جتنی مرضی گستاخی کر لو، جب ایک مرتبہ ہم معافی مانگتے ہیں تو ماں کیسے دونوں بازو کھول کے معاف کر دیتی ہے، گلے سے لگا لیتی ہے. پروردگار تو ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیر نہ کریں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں. اس کا جو منصوبہ ہے وہ ہر منصوبے سے بہتر ہے. اس لیے پروردگار سے بس ملاقات کے متمنی رہیں، ہر اچھا کام کریں زندگی میں. جب اچھا کریں گے، اور یہ بھی آخری جملہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل. بڑھاپے میں تو ہر بندہ ہی تسبیح پکڑ لیتا ہے نا، لیکن جب جوان کوئی عبادت کرتا ہے نا تو مشرق سے مغرب تک کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے. کوشش کریں کہ لقاء اللہ کے لیے تیار ہیں، اللہ سے ملاقات، اس کی قربت. اور چوتھا تحفہ ملک الموت کا کیا دینا ہے کہ اگر ہم موت کو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا، یہ نہ کہیں کہ ابھی تو میں فارغ ہوئی تھی بچوں کی شادیاں کر کے، ابھی تو میں نوکری سے فارغ ہوئی تھی، ابھی تو گھر کے کاموں سے آرام ملا تھا، ابھی تو مجھے سیر سپاٹے کے لیے نکلنا تھا، ابھی سے کیوں ملک الموت آ گئے، ابھی تو موقع ہی نہیں ملا کچھ کرنے. نہیں، جیسے ہی وہ تشریف لائیں ہم خوشی خوشی لبیک کہیں اور آگے بڑھیں. کبھی چوں چرا نہ کریں، اپنے آپ کو ایسا تیار کر لیں. اور یہ تو بہرحال قرآن مجید میں بھی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو بہرحال اپنے اگر اعمال نامے کو سچے طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ صحیح ہے، ہم نے زندگی سچ پہ گزاری ہے،
انشاءاللہ تعالیٰ موت کی تمنا انسان خود بخود کرے گا. اور بہرحال دل کو ہمیں نورانی بنانا ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے تاکہ اخلاق پہ ہم کام کر سکیں. اور ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے کوئی بھی نیک کام کے آغاز کرنے کا، اس لیے کہ اس میں برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ اس مہینے میں کوئی ریزولوشن بنائیں گے کہ میں اپنی قضا نمازیں شروع کروں گی، یا اس مہینے سے میں نماز شب کا آغاز کروں گی، یا میں اپنی کبھی بھی نماز فجر قضا نہیں ہونے دوں گی، کوئی بھی کام، کوئی احسن، کوئی اچھا کام آپ اگر اس مہینے سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ برکت کی وجہ سے کبھی بھی اس میں فیل نہیں ہوں گے. پروردگار ضرور آپ کو توفیق عطا فرمائے گا تاکہ آپ وہ کام ساری زندگی جاری رکھیں. دعائے خیر کرتے ہوئے پروردگار عالم سے التجا کرتے ہیں کہ پالنے والے تیری توفیقات کی ضرورت ہے، ہم سب کے بہتر اخلاق کو بہتر کر دے، ہمارے کردار کو بہتر بنا دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور کر دے. جو افراد جتنے بھی دنیا بھر میں آباد ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کوئی بیمار ہے تو ان سب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. ہمارے بزرگوں کو عمر نوح عطا فرما. جس گھر میں اولاد کا نور نہیں ہے اس گھر میں اولاد صالح عطا فرما. اور ہمیں اطاعت اللہ، رسول اور ائمہ طاہرین کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.